وسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود صدق الله مولانا العظيم. محبت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نظر نہائی درود و سلام عرض کرنے کے بعد ہم سب کے محبوب و محترم میرے محترم اور پیارے قبلہ منیر احمد سعیدی صاحب، دیگر مقتدر علماء کرام اور رانا محمد فیض احمد قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس ایصال ثواب کی تقریب میں حاضر آنے والے تمام اہل محبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں حضور کی غلامی کا پٹا عطا فرمایا. رب ذوالجلال اپنی رحمت خاص کے طفیل فیض پر اپنا خاص لطف و کرم عطا فرمائے. ان کی اولاد کو، بیٹیوں کو، پسماندگان کو دین و دنیا کی خیر مقدر فرمائے. ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرما کر اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے. کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ پیش کر کے انشاءاللہ عزیز پھر ہم دعا کرتے ہیں. ماہ شعبان المعظم اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ امت مصطفیٰ میں فیض رسانی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس مہینے کو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے. یعنی میرے اور آپ کے کریم آقا ماہ رمضان المبارک کی تیاری اسی مہینہ سے ہی شروع فرما دیا کرتے ہیں. اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ قبول فرما لیں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، لوگوں اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، ثم توبوا الیہ، اور پھر اس کی بارگاہ میں رجوع بھی کرو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ بھی کرو. نتیجہ بڑا خوبصورت ہے. حبیب اعلان فرما دیں کہ جو شخص میری بارگاہ سے مغفرت طلب کرے اور پھر میری بارگاہ میں توبہ بھی کرے تو آپ لوگوں کو بتائیے کہ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب ہمیشہ رحمت کرنے والا اور اپنے بندوں سے بڑی ہی محبت فرمانے والا. ایک بات تو اس آیت کریمہ پر علامہ مغنی کی
آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. دو لفظ اس آیت کریمہ کے اندر استعمال کیے گئے. دو صفات الہیہ کا ذکر ہے اور دو الفاظ موجود ہیں. ایک لفظ ہے استغفار اور دوسرا لفظ ہے توبہ. ایک عمومی تاثر ہمارے اندر یہ ہے کہ شاید دونوں کا مفہوم ایک جیسا ہے، یعنی توبہ بھی اور استغفار بھی یکساں اور مترادف معانی کے حامل ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس آیت کریمہ پر فرماتے ہیں کہ استغفار میں اور توبہ میں فرق ہے. اچھا، ایک گزارش جو میں آپ کی خدمت میں یہ بھی کروں گا کہ زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو تو اس میں نیت کا خالص ہونا تو بڑا ضروری ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. مگر خاص طور پر جب میں اور آپ ایثار ثواب کی محفل میں حاضر ہوں نا، کسی کے لیے دعا کی نیت سے، چونکہ یہ بھی یاد رکھیں ثواب ہمیں یہاں بیٹھنے پر نہیں ملتا. پوری رات بیٹھے رہے، 6 گھنٹے بیٹھے رہے، احرام باندھ کے مکہ مکرمہ پہنچ جائے، ثواب بیٹھنے پر یا حاضری پر نہیں ملتا. ثواب اس نیت پر ملتا ہے جو نیت ہم لے کر اپنے گھر سے روانہ ہوتے ہیں، اس نیت پر ثواب ملتا. اب اخلاص تو بہت ضروری ہے ہر حوالے سے، ہر کام میں، ہر فعل میں. مگر جب دعا کے لیے ہمیں کہیں پر حاضری کا موقع مل جائے کسی کی دعا کے لیے، ایثار ثواب کے لیے، تو پڑھنے والے کو اور سننے والے کو ایک ایک لفظ پورے خلوص سے نیت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کریم اس کی نیت کو دیکھ کر اس کا ثواب براہ راست مرحوم کو پہنچا رہا ہوتا ہے. تو ہم تو چونکہ اہل سنت ہیں، اور میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ اگر اہل سنت کا کوئی دوسرا نام ہوتا، اہل سنت کا کوئی دوسرا نام ہوتا تو میرا خیال ہے وہ اہل ادب ہوتا. یعنی اگر کوئی یہ چاہے نا کہ میں اہل سنت کا کوئی مترادف لفظ ڈھونڈوں یا تلاش کروں تو اس کو جو اہل سنت ہے ان کو اہل ادب بھی آپ کہہ سکتے ہیں. چونکہ دیکھیں نا ہمارے سارے کے سارے سلاسل طریقت وہ ادب پر چلتے ہیں. ہم بزرگوں کی بات تو کرتے ہیں، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ چونکہ سرائکی ہیں نا، خواجہ غلام فرید سرائکی ہیں، تو آپ فرمائیں کہ ہر شے دنیا میں تو بن سکتی پیسے بھی فرمائیں ہو سکتا ہے لوگ میں تو بن جائیں، تعلقات جی بن سکتے ہیں، مال جی بن سکتے ہیں، ہو سکتا ہے عبادت جی لوگ میں تو بن جائیں. لیکن آپ فرمائتے ہیں کہ ادب ایک فقیر آپ تو کسی نو بدلنا نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. ادب تو ہمارے عقیدے کی جان ہے. جس کی جوڑی میں ادب نہیں نا، وہ کوئی اور شے ہو سکتا ہے، وہ سننی نہیں. اہل سنت سے اس کا پھر تعلق نہیں ہو سکتا. تو جو بسم اللہ جو صاحب ادب ہوتا ہے وہ پھر خلوص والا بھی ہوتا ہے، وہ پھر کھڑا بھی ہوتا ہے. بلکہ وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت پیر مہر علی رحمۃ اللہ تعالی دیکھیں ادب اس کو کہتے ہیں. ہمارے صوفیاء نے ہمیں کل 3 تو باتیں سکھائی ہیں. کوئی لمبا چوڑا سبق ہے ہی نہیں، کوئی چیزیں ہیں ہی نہیں. 3 سبق ہیں: اطاعت الہی، اتباع رسول اور خدمت و محبت الخلق. بس یہ 3 سبق ہیں صوفیاء. سرکار پیر مہر علی
یہ مجھے ادب سے بات ذہن میں آئی ہے، ورنہ موضوع استغفار ہے، اسی پر میں نے ایک دو باتیں آپ کو سنانی۔ سید زادے تھے نہیں تھے؟ جی میرے لیے اچھا سید زادے بھی تھے، اور پھر اپنی زندگی میں صاحب کرم، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ وصال کر جائے کوئی فقیر، تو پھر وصال کے بعد مرید آپ کی کرامتوں کو ایسے گھڑ گھڑ کے لوگوں کے اندر معروف کر دیں، ایسا سلسلہ بھی نہیں تھا۔ اپنی زندگی میں صاحب علم تو تھے ہی، صاحب کرامت پیر میرے، اچھا مگر مرید آپ سیال شریف ہیں۔ یہ بھی میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی حکمتیں ہیں وہی جانتا ہے۔ اچھا آپ کی توجہ کیوں ٹوٹ گئی؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اللہ کی حکمتیں ہیں وہی بہتر جانتا ہے۔ کبھی میں کہا کرتا ہوں کہ سیدوں کو سیالوں کے ڈیرے پر جھکا دیتا ہے، اور کبھی سیدوں کو ارائیوں کے ڈیرے پر رجا دیتا ہے۔ تو یہ فیض کا سلسلہ ہے جسے جہاں سے مل جائے تو میں بولے شادی گل پہ کیونکہ خود سید زادے تھے نا، تو سید فیملی میں جو کہ پیدا ہوئے تھا، جمال الپیر بھی تھا، بھائی بات تھے۔ یہ پچھلا مہینہ گزرا ہے نا رجب شریف کا، 13 رجب شریف، میلاد مرتضیٰ۔ ایک بات میری یاد رکھیے گا، ایک ہوتی ہے ذاتی فضیلت اور ایک ہوتی ہے نسبی فضیلت۔ ذاتی فضیلت کسبی ہے، ٹھیک ہے، نسبی فضیلت وہبی ہے۔ اس کی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں۔ ذاتی فضیلت کسبی، کسب کا معنی ہے کمانا، یعنی کوئی شخص محنت کر کے، ہمت کر کے، مجاہدہ کر کے، ریاضت کر کے، عبادت کر کے، چلے کاٹ کے، اچھے اخلاق اپنا کر، ثقافت کر کے، تو وہ جو روحانی مدارج حاصل کرتا ہے نا، کسبی محنت کے ساتھ جو کماتا ہے، ذاتی فضیلت اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی، توفیق وہ بھی اللہ کی ہوتی ہے اس میں، مگر ایک ہوتی ہے وہبی فضیلت، نسبی۔ وہبی یہ ہوتی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنی جناب سے عطا فرماتا ہے۔ اب سرکار مولا علی شیر خدا کو آپ اگر کسی بھی طرف رکھ دیں نا تو آپ کو وہ مثل آفتاب چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کا میں آپ کو ایک فرمان سناتا ہوں، اور آپ پھر جناب علی کی نسبی فضیلت کا اندازہ فرمائیں۔ شیخ محدث فرماتے ہیں کہ اقالیم سبع میں 7 کتب ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ تھوڑی سی مجھے آپ کی معیاری توجہ چاہیے۔ کتنے کتب؟ 7 کتب فرمایا ہر وقت موجود رہتے ہیں، مگر قطب الاقطاب اللہ اس کو بناتا ہے جو فاطمی سید ہے۔ فاطمی سید کا سمجھتے ہیں؟ فاطمی سید وہ ہے جس کی رگوں میں خون مرتضیٰ بھی ہو اور شیر جناب زہرا، جیسے ہمارے غوث اعظم۔ تو فرمایا کتب تو محنت کر کے، ریاضت کر کے، عبادت کر کے کوئی بھی بن سکتا ہے، مگر قطب الاقطاب اللہ اس کو بناتا ہے جس کو جناب علی کے خون کے ساتھ نسبت۔ تو آپ کی نسبی فضیلت بھی سبحان اللہ، اور پھر آپ کی کسبی دیکھیں، ہم تو ماننے والے ہیں، ہم تو ادب کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ ادب پھر ہمیں ہمارے صوفیاء نے بتایا ہے۔ بھولے شاہ صاحب تھے نا، ان کی بات آپ کو سنانا تھا۔ خود چونکہ سید زادے تھے مگر دل لگ گیا بابا عنایت ارائی کے ساتھ، تو آپ کے گھر والے آپ کو سمجھاتے تھے کہ بھولے تو آپ سید ہیں، اور لوگ تیرے ڈیرے پہ آتے ہیں، تیرے ہاتھ پیر چومتے ہیں، اور تو کھدرو باندھ کر ارائیوں کے ڈیرے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ مانتے نہیں تھے، تو پھر انہوں نے نا
آپ کے خاندان والوں نے اچ شریف سے اپنے خاندان کے بڑے سیدوں کو بلوایا کہ آپ ذرا نوجوان ہے نا ملا تو آپ اس کو سمجھائیں۔ اچ شریف سے جو آئے کیونکہ جتنے بھی بخاری سادات ہیں اس پورے خطے میں ان کے بزرگ اچ شریف۔ ہمارا نا یہاں پر ایک دیکھیں جیسے خوشبو نہیں نہ چھپتی ویسے بغض بھی نہیں چھپتا۔ گلاب کا پھول جو بڑا ہو، گلاب کا پھول اچھا ان کو سنا پڑتا ہے کہ میں نہیں آ بتائیں نا، بول نہیں نا بتانا پڑتا، اس کو پتہ چل جاتا ہے خوشبو سے۔ تو ویسے اگر کسی کی طبیعت میں عظمت اہل بیت کے متعلق یا عظمت صحابہ کے متعلق اگر گھٹن ہو نا تو وہ گھٹن بتا دیتی ہے، پتہ چل جاتا ہے اس کا۔ آج ہمیں لوگ اس بات کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کوئی سید، یہ کوئی رائل فیملی ہے، یہ کوئی شاہی خاندان ہے، یہ کون سی یہ کوئی شاہی خاندان ہے، یہ اگر ہے تو پھر ہوتے رہے، یہ کوئی ٹھیکیدار ہے۔ جس بندے کو اللہ نے رتی برابر کی دین کا علم عطا کیا ہے نا، علم دین کا، پہلی بات تو وہ یہ ہے کہ وہ اس بات کی دلیل پوچھنے آئے گا ہی نہیں کہ یہ ٹھیکیدار ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، اور اگر یعنی کسی کو سیکھنے کا شوق بھی تو ہوتا ہے نا، ہر پوچھنے والا بدنیت تھوڑی ہوتا ہے، کسی کو سیکھنے کا شوق بھی تو ہوتا ہے کہ اگر جی ہم سیکھنا چاہیں، ہمیں پتہ چلے کہ واقعی یہ ٹھیکیدار ہے کہ نہیں، تو بھائیوں ان کو دین کا ٹھیکہ اللہ نے قرآن مقدس میں خود دیا ہے۔ آپ نے کہاں دیا ہے؟ تو یہاں دیا ہے وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهَّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، وَعِدْنَا عربی زبان کا لفظ ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے معاہدہ کیا۔ کیا کیا؟ معاہدہ۔ اچھا بولنا آپ نے زور سے، آہستہ نہیں بولنا۔ ہم اللہ فرماتا ہے ہم نے معاہدہ کیا۔ عہد عربی زبان کا لفظ ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کانٹریکٹ، اور کانٹریکٹ کا معنی ہے ٹھیکہ، اور جو معاہدہ کرنے والا ہو اس کو کہتے ہیں کانٹریکٹر، ٹھیکیدار۔ ٹھیکیدار اللہ فرماتا ہے میں نے ابراہیم کو اور اسماعیل کو ٹھیکہ دیا ہے۔ مولا کس شے کا معاہدہ، کس شے کا ٹھیکہ دیا؟ ان طہر بیتیا، ان طہرا بیتیا، کہ ان دونوں نے نا میرے گھر کو پاک رکھنا ہے۔ مولا کس کے لیے پاک رکھنا ہے؟ فرمایا للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ میں نے ان دونوں کو معاہدہ دے دیا ہے، ٹھیکہ دے دیا، ان سے عہد لے لیا ہے پکا پکا۔ اب ہم نے اس کے والد تعالیٰ جب ان کا انتقال ہو جائے گا، یہ پردہ فرما جائیں گے، تو پھر تیرے گھر کو کیسے اپنے مزارات سے تو آ نہیں سکیں گے، تو پھر تیرے گھر کی طہارت کی ذمہ داری کا کیا بنے گا؟ فرمایا میں نے اس کا بھی انتظام کر لیا۔ اور وہ کیسے؟ فرمایا ان دونوں کی نسل کو اتنا دوام دے دوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو یہ نسل کے دوام کے وعدہ جو رب نے کیا ہے ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ان کی نسل کو اتنا دوام دے دوں گا کہ ان کے مخالف جس بدبخت کے 18 بیٹے ہوں گے ان کا ایک بھی نہیں رہنے دوں گا۔ یزید کی بات کروں، جس کے 18 ہوں گے ان کا ایک بھی نہیں رہنے دوں گا، اور جن سیدوں کا کربلا میں بچے گا ہی ایک زین العابدین، قیامت کی صبح تک کائنات مہکتی رہے گی سیدوں کے وجود کے ساتھ۔ دیکھیں ایک آپ نے زیادتی کرنی ہے بڑی، انہوں نے کتنی محبت سے نعرہ لگایا کہ وہ میرے نام کا نہیں آیا نا۔ اللہ اکبر جی، تو آپ نے زور سے نعرے کا جواب بھی تو دینا تھا کہ نہیں دینا تھا؟ سچ دا اصول ہو سی
بھائی حق تے سچ دا اصول ہو سی نہ گال میڈی فضول ہو سی پاکاں دے ذکر چ اوہ بولے سی اللہ کو جیڑا قبول ہو سی نعرہ سبحان اللہ. اور وہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں. تو اب یہ نہیں کہنا کہ یہ کوئی ٹھیکیدار ہے، بالکل ٹھیکیدار. تو ہم تو میرے بھائیوں مؤدب لوگ ہیں. حضرت پیر مہدی علی کی بات میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں. آپ ایک دفعہ عرس پاک کے موقع پر سیال شریف تشریف لے گئے. آراس پر حاضری یہ بھی اہل ایمان کا روز اول سے طریقہ ہے. اچھا اس کی وجہ بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے صوفیاء فرماتے ہیں کہ صاحب عرس صاحب قبر جتنا فیض پورا سال تقسیم کرتا ہے پورے سال کا فیضان ایک طرف اور عرس کے ایک دن کا فیضان ایک طرف. پھر اس کی وجہ بھی ہے. میرے ہاتھ میں لیل نہیں ہے، اندھیرے میں تیر چلانے والے نہیں ہیں. اس کی پھر وجہ بھی بتاتے ہیں. فرمایا وجہ یہ ہے کہ عرس پاک کا دن جو کہ ہوتا ہے اس فقیر کا یوم وصال ملاقات کا دن. جس دن وہ فقیر اپنے محبوب حقیقی سے ملاقات کرتا ہے، اپنے کریم آقا سے فیض لیتا ہے، اللہ اس کے فیضان کو کئی گنا تک بڑھا دیتا ہے. یوں سمجھے کہ صوفی اگر دنیا میں موجود ہو تو اس کی اختیار کی تلوار اس کے نیام میں ہوتی ہے، مگر جیسے ہی دنیا کی مادیت سے نکلتا ہے، پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے، اس کی اختیار کی تلوار گویا نیام سے باہر نکل. چونکہ جو رکاوٹیں تھیں، جو زنجیریں تھیں، وہ تو ختم ہو گئی دنیا. تو آپ لوگ اس بات پر تشریف لے گئے. آپ کی سیرت کا بڑا معروف پہلو. جب تشریف لے گئے اس بات پر تو وہاں باورچی نے نا خشک آٹا رکھا ہوا تھا لوگوں کے لنگر پکانے کے لیے، کھلانے کے لیے. آپ کی سوانے کا بڑا معروف خوبصورت پہلو ہے. تو اس آٹے میں آ کر نا کتے نے منہ مار لیا. اب باورچی تھا تو بھاگا، وہ تو روٹیاں بنانے والا نان بھائی تھا، مجھے کیا پتا مسئلے کا. تو پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور ایسے نا خشک آٹا تھا، کتے نے منہ مار دیا، کیا کرے؟ پیر صاحب نے پوچھا مہر علی آئے ہوئے؟ آپ نے فرمایا جا کے نا ان سے مسئلہ بھی پوچھو، پھر جیسے وہ بتائیں اس کے مطابق پھر عمل کرنا. تو باورچی آ گیا اور آپ سے کہنے لگا حضور ایسے لنگر کا آٹا تھا، اس میں کتے نے منہ مار دیا ہے. تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ آپ سے مسئلہ پوچھیں، پھر جیسے حکم کریں گے آپ اس کے مطابق عمل بھی ہوگا. آپ نے فرمایا کہ مسئلہ تو میں تجھے بعد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ بتا کہ جس کتے نے اس خشک آٹے میں منہ مارا ہے وہ کتا باہر کا تھا یا پیر خانے کا تھا؟ باورچی نے کہا نہیں حضور وہ کتا نا اندر دربار پہ ہوتا ہے، اندر ہی پڑا رہتا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. فرمایا مسئلہ تو اب یہ ہے، اور مسئلہ ہے بھی کہ اگر خشک آٹے میں کتا یا کوئی بھی نجس جانور منہ مار دے تو جتنی جگہ اس کی زبان کی یا منہ کی رطوبت اور نمی موجود ہو وہاں سے کچھ ہے آٹا نکال کے پھینک کے آپ ضائع کر دیں، باقی آپ کے لیے طیب ہے، حلال ہے، جائز ہے، پاکیزہ ہے، کھا سکتے ہیں. لیکن آپ نے فرمایا مسئلہ تو تھا یہ جو میں نے بتا دیا، مگر آپ فرمانے لگے کہ اب جو کہ نا یہاں پر کتا پیر خانے کا ہے. اللہ ایک شخص جو ہو آنکھوں سے نابینا، کون ہو؟ اچھا، اور وہ باہر دھوپ میں کھڑا ہو کر لوگوں کو اعلان کرتا رہے کہ لوگوں اس کائنات میں سورج تو ہے ہی کوئی نہیں، اس کائنات میں دن تو چڑھتا ہی نہیں. لوگ کہیں گے تیری صرف آنکھیں نہیں خراب، تیرا دماغ بھی خراب. اگر تجھے نظر نہیں آتا تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ کائنات میں سورج کا وجود ہی کوئی نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو شخص اس طریقے محبت کا مسافر ہی نہیں ہے، جو شخص ادب کی خوشبو سے واقف ہی نہیں ہے، جس شخص کو اپنے شیخ کریم سے محبت کا جذبہ حاصل ہی نہیں ہے، اس کی جانے والا نسبت کا حیا کیا ہوتا ہے؟ اسے کیا پتہ کہ کیا دھندے اور کیا چکر ہے. آپ نے فرمایا کہ یہاں چونکہ کتا پیر خانے کا ہے، اندر دربار بھی ہوتا ہے. فرمایا مسئلہ میں نے بتا دیا ہے، مگر یہاں چونکہ یہ کتا اندر کا تھا، فرمایا جہاں اس نے منہ مارا ہے نا
وہاں سے آٹا نکال کر روٹی گوندھ کر تو میرے لیے لے آ، باقی سارے کا سارا بے شک تم لوگ کھا جاؤ۔ تقسیم کر دو۔ بچی کے پیروں کے نیچے زمین کی اس نے کہا یہ آپ کے لیے کیوں لے آئے؟ میں یہ بھی ضرور کہا کرتا ہوں یہاں کہ جو پیر صاحب نے جملہ اپنے متعلق فرمایا نا، میں سمجھتا ہوں کہ میری تو وہ حیثیت نہیں ہے کہ میں وہ جملہ آپ کے متعلق کہوں، لیکن تھوڑے سے الفاظ بدل کر ان کی محبت میں آپ تک ضرور پہنچا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس لیے لے آؤ کہ جیسے وہ دربار کا کتا ہے، میں بھی تو پیر خانے کا سر ہوں۔ تو فرمایا یہ قدر تو مشترک ہے نا ہم دونوں میں، لے آؤ۔ علامتی طور پر سمجھانا مقصود تھا کہ نسبت کا حیا کیا ہوتا ہے، نسبت کی قدر کیا ہوتا ہے۔ تو چونکہ ہم اہل سنت ہیں، اہل ادب ہیں، اور ہمارا نظام پھر چلتا بھی ایسے ہے، اس لیے بات کہاں سے چلی تھی؟ خلوص سے، خلوص نیت سے۔ ہے بہت بڑی دولت یہ نیت کا اخلاص، مگر آسان کوئی نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہر وقت اپنی نیت کا پہرا دینا کوئی آسان ہے؟ ہر وقت اپنے دل میں آنے والے خیال پر نظر رکھنا، یہ تو ساری عمر کا چل رہا ہے۔ صوفیاء کی پوری عمر لگ جاتی ہے اس پر۔ خواجہ غلام فرید پوچھا کرتے تھے کسی نفس کے متعلق جو اندر بیٹھا ہے نا، جو بندے کو کھڑا نہیں ہونے دیتا، یہ بھی خواجہ غلام فرید ہی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ جو بھی مرید آپ کے پاس آتا یا کوئی شاگرد آتا تو آپ اسے مخاطب ہو کر پوچھا کرتے تھے کدے گھوڑے پہ کاٹھی پائی، کبھی اس پر سواری کی ہے کہ وہی تجھ پر سواری کرتا ہے، تو اسے چلاتا ہے کہ وہ تجھے چلاتا ہے؟ یہ تو انسان کو ہر لمحہ اس کے کمزور پہلو سے توڑنے کی کوشش پہ لگا رہتا ہے، کہیں سے موقع ملے اور یہ نقب لگائے۔ خلوص بڑا ضروری ہے، اور اگر یہ معاملہ ہو جو میں نے آپ کو آیت کریمہ کے اندر بتایا، استغفار اور توبہ، وہ فرق کیا ہے وہ بھی سن لیں، اس کے بعد پھر ایک حدیث پاک عرض کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں۔ دیکھیں استغفار میں اور توبہ میں فرق ہے کیا؟ بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں فرق یہ ہے، اب سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ فرمایا پچھلے کیے ہوئے گناہوں پر معافی مانگنا استغفار کہلاتا ہے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے پکے ارادے کو توبہ کہتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی سی مہربانی کریں نا تو آیت کی ترتیب پر غور کریں۔ پچھلے گناہوں کی معافی استغفار ہے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ توبہ۔ آیت کی ترتیب دیکھیے، اللہ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے پچھلے گناہوں کی معافی بھی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی بارگاہ میں آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا وعدہ بھی کرو، پھر یہ ہوگا إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، پھر تمہارا رب رحیم بھی ہے، پھر تمہارا رب ودود بھی ہے۔ تو ہم تو ایسے پھر سمجھتے ہیں نا کہ صرف رٹا ہے استغفر اللہ، ایسے تسبیح منڈے پہ منڈا گر رہا ہوتا ہے رٹے کی طرح۔ اب تو یہ طوطا بھی پوری سورہ فاتحہ سنا دیتا ہے۔ اچھا اتفاق ایسا ہے کہ یہ بیٹھے ہوئے ہمارے یہ جو کاشف صاحب ہیں جو طوطے شوتے رکھتے ہیں اپنے پاس، آپ ذرا ان سے پوچھیں نا، ان کے طوطے بعض دفعہ ایسے ہیں کہ پوری سورہ فاتحہ سنا دیتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں مولانا؟ وہ کہانی والے رات ہوتے تو پوری سنا دیتے ہیں فاتحہ شریف کو، تو پھر کیا فائدہ طوطے کی طرح رٹا لگا کے جیسے وہ سنا دیتا ہے تو ہم بھی استغفر اللہ پڑھ دیتے ہیں؟ فائدہ تب ہوگا کہ جب جو چیز زبان سے نکل رہی ہے دل پھر اس کا ساتھ بھی تو دے گا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جیسے دروازے پر کھڑا ہوا چوکیدار دروازے کے اندر کسی کو نہیں نہ آنے دیتا، فرمایا توبہ کے بعد تم بھی سہنے دل کے دروازے پر کھڑے ہو کر چوکیدار بن جاؤ، گناہ کا خیال بھی تمہارے دل کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ یہ ہوتی ہے ول پاور جو اللہ انسان کو دیتا ہے توبہ کے بعد، زندہ ضمیری۔ گناہ مخفی ہو تو توبہ بھی مخفی ہے، گناہ اعلانیہ ہو تو پھر توبہ بھی اعلانیہ ہے، یہ شرط ہے اس کی۔ گناہ چھپ کے ہونا تو پھر اللہ نے پابندی نہیں لگائی کہ تم لوگوں کے سامنے اعلان کرو تاکہ تمہارے عیب کا پتہ چل جائے، نہیں۔ ہاں اگر گناہ اعلانیہ ہے تو پھر اس کی توبہ بھی اعلانیہ۔
سب کے سامنے، اگر گناہ ہے تو توبہ بھی سب کے سامنے ہونی چاہیے. خلوص بڑا ضروری ہے. توبہ زندہ ضمیری کے ساتھ. ایک حدیث پاک آخری، چونکہ ہم جو یہ کلمات کہہ رہے ہیں اللہ اس کا ثواب محمد فیض کو پہنچا رہا ہے، اور ان کے درجات میں اپنے کرم سے اپنے فضل سے بلندیاں اور مزید بلندیاں بھی اللہ عطا فرماتا جا رہا ہے، اور بھی عطا فرمائے. تو آپ کا حضور علیہ السلام کے زمانے پاک کا جن لوگوں کا ضمیر زندہ ہوتا ہے نا، ان کی پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ گناہ کا دھبا لگتے ہی وہ پھر ماہی بے آب کی طرح تڑپتے ہیں. گناہ پھر ان کو سکون نہیں لینے دیتا. ویسے تو یہ سرکار کی حدیث پاک یہ آقا فرماتے ہیں مومن گناہ کرنے کے بعد ایسے محسوس کرتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے آ گیا، اور منافق گناہ کرنے کے بعد ایسے محسوس کرتا ہے جیسے جسم پر بیٹھنے والی مکھی کو کوئی ایسے اڑا. اگلے قدم پہ بھول جاتے ہیں ہم نے پیچھے کتنا بڑا بلنڈر کیا ہے، کتنا بڑا ہم نے گناہ کیا. تو یہ بڑا ضروری ہے احساس. جن لوگوں کے ضمیر زندہ تھے، اچھا آپ کہیں تو میں آپ کو یہ سناتا ہوں حدیث. سرکار دو عالم علیہ السلام کے دور میں حضور علیہ السلام کی صحابیہ تھی، اور قبیلہ وہ صحابیہ ہیں، تو ان کا شادی شدہ تھی، ان سے نا بدکاری ہو گئی، زنا ہو گیا ہے. بیوی صحابی ہیں. اچھا امام شافعی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی، فرمایا زنا قرض کی طرح ہوتا ہے. قرض کی طرح، جیسے قرض لیں تو پھر واپس نہیں کرنا پڑتا، فرمایا بالکل اسی طرح یہ زنا بھی قرض کی طرح ہوتا ہے. اور اگر کوئی بڑا ہی لوٹے خام بن کے یہ سمجھتا ہے نا کہ میں تو بھائی ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، گھر والوں کو گھر کے مردوں کو، کہ میں نے نقب لگا کے تو ان کی عزتوں کو داغدار کر دیا، اور خود بڑا وہ چوڑا ہوا پھرتا ہے کہ میں بڑا چلاک ہوں اور میں نے پتہ ہی نہیں کسی کو لگنے دیا اور ان کی عزت پہ میں نے حملہ کر دیا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں ہو سکتا ہے قدرت یہی معاملہ تیرے ساتھ بھی کر رہی ہے. اس لیے اس خاتون سے نا بدکاری ہوئی، جیسے آپ نے سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بدکاری ہوئی تو میری راتوں کی نیند برباد ہو گئی، سکون ختم ہو گیا. اگر تو کسی شخص کو رات کو تکیے پہ سر رکھتے ہی نیند آ جاتی ہے نا، تو مجھ سے آپ اگر بھائیوں والا مشورہ چاہیں تو میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ اسے 2 نفل شکرانے کے تو خاص طور پہ ادا کرنے چاہیے. کیونکہ شکرانہ اس بات کا کہ سکون کی نیند کا تعلق گولیوں کے پتے کے ساتھ نہیں ہوتا، اللہ کے کرم کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی مہربانی کے. اور اگر سارا دن لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہو، ان کا دل دکھایا ہو، جان بوجھ کر ان کے کلیجے چھلنی کیے ہو، تو آپ اسے یہی ممبر سے لکھوا کے اپنے پاس رکھ لیں. ایسا ممکن نہیں کہ رات کو آپ کو اپنی مرضی کے بستر پر بھی سکون کی نیند آ جائے. اس خاتون سے نا بدکاری ہوئی تو وہ فرماتی ہیں، اپنی کیفیت بیان کرتی ہیں کہ میرے من کی کائنات اجڑ گئی، اور اندر ہی اندر مجھے ضمیر کچوکے لگاتا تھا کہ بیوی تو بیٹھتی صحبت مصطفیٰ میں، اتنی اعلیٰ سنگت تجھے میسر ہے، اور صحبت مصطفیٰ کے باوجود اتنے بڑے گناہ کا دھبا اپنی روح پر لے کر بیٹھتی ہو. وہ کہتی ہے کہ میری جب سکون برباد ہوا نا تو میں ایک دن اپنے گھر سے اٹھی اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. جتنے بھی بڑے بڑے صوفیاء ہیں نا جن کے ہم اسماء کرام سنتے ہیں، آپ اکثریت کو اگر دیکھیں نا، مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کو نیند تو نہیں آ رہی دوستوں کو؟ سبحان اللہ. جو کہ محفل مراقبت ہے نہیں نا، مذاکرہ ہے، تو پھر یاد کے سنتے ہیں. اس لیے جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں ان کی سیرت کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ توبہ سے پہلے کچھ اور تھے، توبہ کے بعد کچھ اور ہو گئے. یہ طریقہ تھا بزرگوں کا. حضرت فضیل بن عیاض پہلے ڈکیت تھے، بہت بڑے ڈاکو، پورا گینگ تھا ان کا، مال لوٹتے تھے.
بس ایک رات ڈاکہ زنی کر کے کسی کے گھر کے باہر سے گزرے تو پچھلی رات تلاوت کرنے والا یا والی وہ پڑھ رہے تھے والی من خاف مقام ربہ جنت۔ اللہ فرماتا ہے ہر بندے کو قیامت کے دن مومن کو ایک جنت ملے گی، مگر جو میرے ڈر سے گناہ کو چھوڑ گیا نا اس سے تو میں رب دو جنتیں۔ اچھا جو تو نا ہری ہوئے بندے دیتا ایک گل سہ ہو جاتی ہے اگر اوپر سے مہربانی ہو۔ ابراہیم بن اعظم یہ تو ویسے ہی شہزادے تھے، بادشاہ تھے، مخمل کے بستر پر سوتے تھے تو ایک رات پچھلی رات چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ آپ نے پوچھا بھائی اس وقت میرے گھر کی چھت پہ کون ہے؟ وہ کوئی ملک تھا، کوئی فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کبھی چھتوں پر بھی اونٹ ملیں؟ اس نے برجستہ جواب دیا، اس نے کہا جیسے چھتوں پر اونٹ نہیں ملتے ویسے ریشم کے بستر پر خدا بھی نہیں ملتا۔ بس بازی پلٹ گئی، کایا پلٹ گئی، بشر حافی شراب کا کارخانہ چلاتے تھے۔ اتنا بڑا فیل، پیتے بھی تھے، پلاتے بھی تھے، بناتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے، پورے علاقے میں بغداد میں بشر حافی۔ اوپر سے مہربانی ہو گئی یہ تو نشے میں دھند ہم سنتے نہیں علماء سے، تو بسم اللہ شریف کے ٹکڑے کاغذ کے ٹکڑے پر نظر پڑی تو تھے نشے میں، مگر اتنا ہوش تھا کہ میرے اللہ کا نام اور نیچے کچھ اٹھایا، جھاڑا، چوما، خوشبو لگائی اور اوپر لا کے رکھ دی۔ توبہ کی توفیق مل گئی۔ پھر بغداد کے جانور گلیوں میں پیشاب نہیں کرتے تھے کہیں بشر کے پاؤں پلید نہ ہو جائے۔ توبہ سے پہلے اور تھے، توبہ کے بعد ماحول ایسے ہو گیا۔ اور اسی طرح جنید بغدادی بھی ریسلر تھے نا، شاہی پہلوان تھے، کشتیاں لڑتے تھے، کشتیاں کرتے تھے، مگر ایک سید زادے کے سامنے جان بوجھ کے گر گئے، اور جب گرے نا تو پھر سرکار نے زیارت سے مشرف بھی فرمایا اور وہ بشارت یہ ہوئی کہ آپ تو میرے خون کا حیا کر کے گرا ہے، اب پھر تجھے میں قیامت تک کسی کے سامنے گرنے نہیں دوں گا۔ ٹھہر جائے ذرا، اچھا گرنے نہیں دوں گا کا مطلب پتہ کیا ہے؟ آج ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہاں پر ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے نانا پڑدانا، دادا پڑدادا، دادی پڑدادی، نانی پڑنانی کے نام کیا تھے، قبریں کہاں پر ہیں۔ تیسری پوسٹ میں ہم بھول گئے، نام بھی بھول گئے، قبریں بھی بھول گئے، شہر بھی بھول گئے، پتہ نہیں کہاں پر ہے۔ اب کسی کو پتا کہ میری پڑنانی کی قبر کہاں پر ہے، پڑدادی کا نام کیا تھا، پڑدانے کا کوئی کسی کا نسب لکھا ہو تو وہ تو الگ معاملہ ہے، مگر بھول گئے۔ لیکن اب کیا پتا ہے کہ آج 1100 سال تقریباً 1000 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود آج ہم یہاں حاصل پور کی مسجد شریف میں بیٹھ کر جنید کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ حضور کا وعدہ ہے، یہ زندگی ہوتی ہے۔ زمین پر زندہ رہنا کمال نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنا کمال ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی وہ صحابیہ زندہ زمینی کے ساتھ توبہ کی کیفیت دیکھ کر سرکار سے کہنے لگی حضور مجھے گناہ مجھ سے ہو گیا ہے اور مجھے حضور آپ پاک کر دیں۔ اس گناہ کی نشانی بھی سونے میرے پیٹ کے اندر موجود ہے، یہ بھی معاملہ بھی ہے۔ اب جانتی ہیں کہ اس جرم کی سزا سزائے موت ہے۔ شادی شدہ زانی یا زانیہ مرضی سے بدکاری کرے تو اس کی سزا گڑھا کھود کر سنسار کر کے اس کو قتل کر دو، اور یہ سزا سخت اس لیے اتنی کہ اس نے حلال ہوتے ہوئے حرام کو منہ مارا ہے۔ شادی شدہ پتہ تھا کہ سزائے موت ہے مگر روک گئی، حضور سے کہتے حضور بدکاری ہو گئی ہے، نشانی پیٹ میں ہے، حاملہ ہوں، مگر حضور مجھے پاک کر دیں۔ رسول چونکہ ہوتا ہی کریم ہے، سرکار نے نا ایک موقع دیا، حضور نے فرمایا بیوی تجھے قتل کر دیتے ہیں تو وہ معصوم جو تیرے پیٹ میں ہے اس کا کیا قصور ہے، اسے کیوں مارے، اسے کس جرم کی سزا دے۔ اگر تو پھر فرمایا جب وہ نشانی ظاہر ہو جائے نا، بچہ پیدا ہو جائے، فرمایا پھر آنا، پھر تجھے پاک کریں گے۔ 9 مہینے کا عرصہ گزرا، بچہ پیدا ہو، ضمیر زندہ ہو۔ دیکھیں نا بندہ اگر خباثت کرے، گناہ کرے، منہ کالا کرے تو پھر سزا کا حوصلہ بھی تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟
اگر اتنی حدوں کو پھلانتے ہو تو پھر جرت بھی ہونی چاہیے نا اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے. یہ تو نہیں کہ آپ بدکاری کر کے چپ کر کے پھر نکل جائیں. ضمیر زندہ تھا سرکار کی صحبت کی برکت سے. 9 مہینے گزرے بچے کو ایسے لے کر اپنے ہاتھوں میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہے. 9 مہینے کے بعد حضور وہ آپ نے فرمایا تھا کہ بچہ پیدا ہو جائے تو آنا. آقا یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اب حضور کریمی نہیں فرماتے مجھے اگلے عذاب سے بچا لیں. حضور نے دوسرا موقع دیا. سرکار نے فرمایا بی بی اگر تجھے قتل کر دیتے ہیں تو اسے دودھ کون پلائے گا؟ فرمایا ابھی چلی جاؤ, جب یہ تیرے دودھ کو چھوڑ کر کسی دوسری خوراک پہ کھانے پہ غذا پہ لگ جائے پھر آنا, پھر تجھے پاک کرے گی. 3 ساڑھے 3 سال کا تقریباً 4 سال کا عرصہ گزر گیا اور اب اس ماں کی کیفیت دیکھنا اس بیوی کے حضور کی بارگاہ میں حاضری کی. بچے کو انگلی پکڑا کر سرکار کی بارگاہ میں لا رہی ہے اور اس بچے کے دوسرے ہاتھ میں نا ایسے روٹی کا ٹکڑا بھی پکڑایا ہوا ہے ثبوت کے طور پر ایسے, اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہہ رہی ہیں حضور دیکھیں نا اب یہ دودھ کو چھوڑ کے روٹی پہ لگ گیا ہے, اب پاک کر دیں. اور جب تیسری بار آئی تو سرکار نے صحابہ سے فرمایا بھائی اس کو باہر لے جا کر میں سنسار کروں. اب سنیں صحابہ باہر لے گئے. جو طریقہ تھا مروجہ اس دور میں نفاذ حد کا. اب جب صحابہ اس خاتون کو پتھر مار رہے ہیں تو رسول جو کہ کریم طبیعت کا ہوتا ہے, سرکار کی جو کیفیت ہے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. حضور ممبر پر نہیں تشریف فرما ہوئے, پتھر اس صحابیہ کو پڑھ رہے ہیں, لیکن اگر حدیث پاک کو پڑھے نا خاص طور پر محدثین کے تبصرے کو تو لگتا یوں ہے, لگتا کیا واقعی ایسا ہے کہ تکلیف قلب مصطفیٰ کو ہو گئی. پتھر اس کو پڑھ رہے ہیں مگر اور وہ جو کیفیت تھی نا حضور علیہ السلام جو بے چینی کے ساتھ مسجد میں آپ ٹہل رہے ہیں اور ہاتھوں کی کیفیت پتہ کیا ہے؟ علامہ قسطلانی فرماتے, امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ, آپ فرماتے ہیں کہ سرکار صرف ٹہل قدمی نہیں فرما رہے تھے, چہل قدمی نہیں تھی, چل نہیں رہے تھے, بلکہ کبھی حضور اپنے دست پاک کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر میں ایسے بھینچتے تھے. اگر یہ کیفیت ذہن میں آ گئی ہو تو کبھی ایسے انگلیوں کو بھینچتے ہیں, کبھی ایسے بھینچتے ہیں, کبھی پتھروں سے لگ رہے ہیں, کبھی ایسے, کبھی حضور اپنے دندان مبارک کو ہونٹوں کو نیچے دے کر بھینچتے اور دباتے ہیں. ایک پتھر اس بیوی کو حضرت خالد بن ولید نے بھی مارا. اس خاتون کے نا خون کے کچھ چھینٹے اڑے اور جناب خالد کے کرتے پر, لباس پہ, قمیض پہ پڑے. آپ نے جلدی سے ایسے قمیض کو سمیٹا خون کے چھینٹوں سے. آقا کی نگاہ کرم جو پڑی, سرکار نے فرمایا خالد اس بیوی کے خون کے قطروں سے اپنے کرتے کو نہ بچاؤ. حضور کیا ہوا؟ فرمایا جس قدر جرت کے ساتھ اس بیوی نے اپنے گناہ سے طہارت حاصل کی ہے اور جس قدر زندہ ضمیری کے ساتھ اس نے رب کی بارگاہ میں توبہ کی ہے, فرمایا اگر اس کی توبہ کو میں پوری امت کے گناہوں کا کفارہ بھی بناؤں نا, اللہ میری ساری امت کی مغفرت کروا دے. اس لیے خاتون کی توبہ کی برکت سے مثال کر گئی. جب مثال کر گئی تو آقا نے صحابیات کو بھیجا, جا کر بیویوں کو کفن بھی دو, غسل بھی دو. حضور کیوں؟ فرمایا اس کا جنازہ میں مصطفیٰ خود پڑھاؤں. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا حضور آپ اس زانیہ کا جنازہ پڑھائیں گے, زانیہ کا جنازہ پڑھائیں گے. سرکار کے چہرے پاک پر سنجیدگی اور جلال آیا. حضور نے خاموش کروا دیا. فرمایا اس کو زانیہ نہ کہو. حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تمہاری نظر اس کے گناہ پر ہے, میری نظر اس کے انداز توبہ پر ہے. دیکھو تو صحیح اس نے کیسے جمع مردی سے اپنے آپ کو پیش کیا اسلام کی سزا کے لیے, اور کیسے اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کی ہے صرف اگلے عذاب سے بچنے کی. اچھا ضروری ہے کہ آپ کو 15 شعبان کا انتظار ہی کرنا ہے. اس وقت ہم یہاں سارے بیٹھے ہیں تو ہم میں سے کس نے ہو سکتا ہے کہ 15 کی پتہ نہیں دیکھنی بھی ہے کہ نہیں دیکھنی. تو زندگی کا تو ایک سانس مہلت ہے, ایک سانس.
اس لیے اللہ اگر توفیق دے، موقع دے تو پورے خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے۔ خدا کرے جو کلمات آپ نے کہے، جو میں نے کہے، مجھ سے پہلے کہے گئے، اللہ سب کا ثواب رانا محمد فیض صاحب کی روح کو ہم احسان کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ بلکہ یوں کہیں کہ حضور کے ذکر کا وسیلہ اللہ محمد رانا محمد فیض کے حق میں قبول فرمائے۔ خاص طور پر ان کی بیٹیوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے ان کو اللہ دین دنیا اول آخر ظاہر باطن کی خیر عطا فرمائے۔ اب میں دعا کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ختم شریف جو بھی معاملات ہوں گے وہ چلے۔ اللہ خامی ہے، اللہ صلی علی سیدنا